اے عاشقان رسول، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کیسا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے، ماہ رمضان المبارک۔ تو آئیے اس کے 10 مدنی پھول سنتے ہیں۔ کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے اور رمضان آ کر رحمتیں بانٹتا ہے۔ گویا وہ یعنی کعبہ کنواں ہے اور یہ یعنی رمضان دریا، یا وہ یعنی کعبہ دریا ہے اور یہ رمضان بارش ہے۔ ہر مہینے میں خاص تاریخیں اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے۔ مثلا بقر عید کی مخصوص تاریخوں میں حج، محرم کی 10ویں تاریخ افضل، مگر ماہ رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت، تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت، پھر سحری کھانا بھی عبادت۔ الغرض ہر آن میں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ رمضان ایک بھٹی ہے، جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا ملتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر بھی نہیں ہوتے۔ رمضان میں دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے ان دنوں میں نیکیوں کی زیادتی اور گناہوں کی کمی ہوتی ہے۔ البتہ جو لوگ گناہ کرتے بھی ہیں تو وہ نفس امارہ یا حمزہ جو ساتھی شیطان ہوتا ہے اس کے بہکانے سے کرتے ہیں۔ رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں، یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا۔ قیامت میں رمضان و قرآن روزے دار کی شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا مولا میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن کہے گا کہ یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ رب تبارک و تعالی بھی رمضان میں جہنمیوں کو چھوڑتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان شریف میں افطار اور سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، یعنی افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر، اور یہ مرتبہ کسی اور مہینے کو حاصل نہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس پیارے اور